بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان بن خالد اپنے خاندان کی افراد کے ساتھ ایک سفر پر تھے کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ انتہائی خوبصورت سبز موتیوں سے بنے ایک تخت پر بیٹھے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک نایاب موتی ہے جس کو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک مرد گھڑ سوار آتا ہے، ان کے پاس آ کر پوچھتا ہے، اذان بن خالد کیا اس موتی کو مجھے کتنے میں بیچو گے؟ اذان بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے اس موتی کی قیمت کا ہی علم نہیں ہے، آپ بتاؤ اس موتی کو کتنے میں خریدو گے؟ گھڑ سوار کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح اس کی قیمت سے ناآشنا ہوں اور مجھے یہ موتی ویسے بنیاد ہی لگتا ہے، اس لیے اگر تم مجھے یہ موتی دے دو تو اس کے بدلے میں بھی تمہیں ہمیشہ کی سرداری، مقام و منزلت، شرف، برکت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اذان کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اس موتی کو اس گھڑ سوار کے حوالے کر دیا اور سرداری، شرف اور مقام منزلت کو قبول کر لیا۔ اتنی دیر میں میری آنکھ کھلی۔ اذان بن خالد نے یہ خواب اپنے قبیلے بنی کلاب کے معززین کو سنایا تو انہوں نے طبیب بتائی کہ جلد ہی تمہاری بیٹی جو کہ ہمارے قبیلے بنو کلاب کا نایاب موتی ہے، اس کے لیے انتہائی متبرک اور عظیم شخصیت کا رشتہ آئے گا، جس کے باعث تمہیں شرف و عزت، ہمیشگی کی سرداری نصیب ہوگی۔ اذان بن خالد سفر سے واپس لوٹے تو اسے اگلے ہی دن حضرت عقیل بن ابو طالب بنو کلاب میں مہمان بن کر آ گئے۔ ناظرین گرامی، عرب میں یہ روایت تھی کہ جب بھی کسی کی قبیلے میں کوئی مہمان آتا تو 2 دن تک اس کی خوب مہمان نوازی اور خدمت کی جاتی، پھر تیسرے دن اس کی آمد کا اسباب دریافت کیا جاتا۔ حضرت عقیل بن ابو طالب کی 2 دن مہمان نوازی کرنے کے بعد قبیلہ بنو کلاب کے سردار اذان بن خالد نے تیسرے دن ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا تو وہ فرمانے لگے کہ آپ نے بھائی علی ابن ابی طالب کا رشتہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اذان بن خالد کہنے لگے، اے عقیل، امیر المومنین کے لیے ایک صحرا نشین عورت شائستہ نہیں ہے جو صحرا نشینوں کی ابتدائی تہذیب سمندر میں پلی ہے، انہیں ایک بلند مرتبہ مندن والی عورت سے ازواج کرنا چاہیے اور ان 2 مندنوں کے درمیان فرق ہے۔ عقیل نے اس کے کلام کو سننے کے بعد کہا، جو کچھ آپ کہتے ہیں اس سے امیر المومنین باخبر ہیں اور ان اوصاف کے باوجود وہ ان سے رشتہ ازواج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بنین کے والد نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہے کہیں، اس لیے حضرت عقیل سے مہلت چاہی تاکہ بیٹی کی ماں ماما بنت سہیل اور خود بیٹی سے پوچھ لیں۔ جناب عقیل سے مخاطب ہو کر کہا، میں اپنی بیٹی اور بیوی سے محبت مشورہ کر لوں۔ بنین کے باپ جب اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کی بیوی بنین کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اذان بن خالد کمرے میں داخل ہوئے اور ان سے حضرت علی کو قبول کرنے کے بارے میں سوال کیا اور کہا، کیا تم ہماری بیٹی کو امیر المومنین کی شریک حیات بننے کے لائق جانتی ہو؟ جان لو کہ ان کا گھر مرکز علم، حکمت اور اداب کا گھر ہے۔ اگر تم اپنی بیٹی کو اس گھر کی خادمہ بننے کے لائق جانتی ہو تو ہم اس رشتے کو قبول کر لیں گے، اگر اس کے لائق نہیں جانتی ہو تو انکار کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت عقیل علم انصاف کی ماہر تھے، اس لیے دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ فاطمہ علیہ السلام کے بعد جب حضرت علی شیر خدا نے محسوس کیا کہ بچوں کی دیکھ بھال اور گارداری کے امور کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنے ماہر انصاف بھائی حضرت عقیل کو فرمایا، میرے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیجیے جو شجاع اور دلیر مردوں ادبوں کی نسل سے ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں اور وہ میرے لیے ایک بہادر بیٹے کو جنم دے۔ حضرت عقیل کے مطابق بنی کلاب قریش کے بعد عربوں کا سب سے مشہور قبیلہ تھا جس کے مرد شجاعت کے لیے مشہور تھے، اس لیے حضرت عقیل نے بنی کلاب کے سردار اذان بن خالد کی بیٹی فاطمہ کا انتخاب کیا جو شجاعت، بہادری، گھڑ سواری کی ماہر تھی۔ خیر، جب حضرت عقیل نے اذان سے رشتہ مانگا اور اذان نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہماری بیٹی حضرت علی کے لائق ہے تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ اے اذان، خدا کی قسم میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت بہتر انداز میں کی ہے اور یہ ہمارے قبیلے کی سب سے سعادت مند لڑکی ہے، بس آپ اسے علی بن ابی طالب کے نکاح میں دے دیجئے۔
سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نکاح پڑھا گیا۔ باس مہین نے اس نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب حضرت علی علیہ السلام فاطمہ بنت اعظم کو لے کر گھر آئے تو فاطمہ بنت اعظم جو شرافت کا مجسمہ تھی کہنے لگی کہ میں اس وقت تک گھر داخل نہیں ہوں گی جب تک مجھے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی کی اجازت نہ ملے۔ حضرت حسنین کریمین کو ماں کی یاد آنے لگی تو ان کی آنکھیں آنسو سے چھلک پڑی۔ حضرت فاطمہ بنت اعظم نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حسن حسین کو بہار تھا اور فاطمہ بنت اعظم نے اپنی شادی کی پہلی رات جنت کے سرداروں پر وار دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی اور آپ کے منہ سے مسلسل یہی الفاظ نکل رہے، میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ زہرا کی اولاد کی کنیز ہوں۔ حضرت علی شیر خدا جب بھی فاطمہ بنت اعظم کو آواز دیتے تو حضرت امام حسن حسین کی آنکھیں اپنی والدہ کو یاد کر کے غمگین ہو جاتی۔ اس لیے فاطمہ بنت اعظم کہنے لگی کہ آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکاریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ اللہ پاک نے حضرت علی شیر خدا اور بنت فاطمہ اعظم کے بطن سے 4 بہادر سپوت پیدا فرمائے جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے۔ انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت اعظم ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت ام بنین کے اپنے یہ 4 بیٹے حضرت امام حسین پر کربلا میں وار دیے اور تمام نے شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ نے حضرت امام علی کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی۔ 20 سال سے زیادہ کی طولانی مدت تک زندہ رہی۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلافات ہے لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت ام بنین 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو وفات پائی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔